السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول کیمسٹری عشق کی ایپیسوڈ 21 لے کر۔ تو آئیے چلتے ہیں کس کی جانب۔ یہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اتنی دیر لگتی ہے کپڑے نکالنے میں۔ زندگی میں پہلی بار وقت اسے بھاری لگا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی واچ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی مدد کر دینی چاہیے، ویسے بھی اقرا نہیں ہے، اسے کیا پتا احسن کی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ اقرا کا احسن کے کمرے سے واپس نہ آنا اسے پینک کر رہا تھا، جس کے سبب وہ مزید خود کو نہ روک سکی اور اپنے دماغ میں ہی ایک ویلڈ بہانہ بنا کر تیزی سے کھڑی ہوئی جانے کے لیے۔ او سوری۔ وہ تیز قدم لیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ شاید خود بھی اندازہ نہ ہو اسے کتنی بے چینی تھی اس کے اندر، عجیب سی بے قراری۔ دروازہ بند تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نوک کرے، کیونکہ خود بھی جانتی تھی اندر ایک کپل موجود ہے جن کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں گھر میں، مگر اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ احسن کا کمرہ تھا، اس کے احسن کا، جسے نوک کرنے کی کبھی زحمت نہیں کی اس نے اس سے پہلے، اور آج بھی نہ کرتے ہوئے اس نے دروازہ خود ہی کھول کر اندر داخل ہونا چاہا۔ مگر دروازہ کھلتے ہی اندر کمرے میں چلنے والے سین نے اس کے قدم دروازے پر ہی جما دیے۔ احسن آدھا بیڈ پر تھا اور پاؤں اس کے نیچے لٹک رہے تھے، اور ایسے ہی اقرا اس کے اوپر پڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے پر وہ احسن تھا جس کی نگاہ اس کی جانب آئی، مگر اسے دروازے پہ کھڑا دیکھنے کے باوجود بھی وہ ذرا پینک نہ ہوا، نہ ہی اس نے اقرا کو خود پر سے ہٹایا۔ ویسا ہی رہا جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی نہ پڑتا ہو، جبکہ اقرا فوراً ہی اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے گالوں پر لالی تھی، شرمیلی سی لالی۔ وہ بغیر کچھ بولے اس کے برابر سے ہی بھاگتی ہوئی گئی، جبکہ سندس وہ کتنی ہی دیر تک اپنے دماغ میں پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اس نے کیا دیکھا ہے ابھی۔ سندس نے معافی ضرور مانگی، لیکن وہ شرمندگی کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ بڑا جلا بھونا انداز لیے ہوئے تھی، جیسے مزے لیتے ہوئے کہہ رہی ہو کہ اوپس، تمہارا مومنٹ خراب کر دیا میں نے۔ جل گئی تھی بری طرح، شاید اسی لیے اسے بھی جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور کیوں کرنا جلتی؟ کہاں 2 دن پہلے تک یہ آدمی اس کی محبت میں رشتے لا رہا تھا، اور کہاں اب اس سے کچھ دن اپنی شادی کا بھی انتظار نہیں ہو رہا۔ دوگلا کہیں کا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر بڑے بھرم سے اس کے بیڈ سے 2-3 قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑی ہوئی تھی، مگر احسن کی آنکھوں میں دور دور تک کوئی گیلٹ نہیں تھا کہ سندس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ وہ بہت پرسکون سے انداز میں اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے سفید ٹاول باندھا ہوا تھا لوور پارٹ پر، بال ابھی بھی گیلے تھے اس کے۔ بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ بے نیازی سے کھڑا ہوا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، مقابل کو کھا جانے والی نگاہ سے گھورتی ہوئی۔ اس کی آنکھیں جواب مانگ رہی تھیں، اور یقین تھا مقابل دے گا ایکسپلینیشن اسے کہ آخر چل کیا رہا تھا کمرے میں۔ مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس وہ بالکل لاپرواہی سے الماری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جاؤ۔ الماری سے اپنی بلیک کلر کی پینٹ نکال کر لایا اور اسے لا کر بیڈ پر ڈالی۔ کچھ دیر تک وہ کھڑا رہا خاموشی سے، مقابل کی پرتپش نگاہوں کو محسوس کرتا رہا، اور پھر نہایت کوفت بھرے انداز میں اس کی جانب دیکھ فقط ایک لفظ کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور وہ نہ ہی ہلنے والی تھی جب تک وہ ایکسپلینیشن نہیں دے دیتا۔ اوکے، کھڑی رہو۔ پہلے والا احسن ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کتنی بار سچویشن کو ایکسپلین کر چکا ہوتا، اسے اعتبار دلاتا کہ جو اس نے دیکھا وہ صرف غلطی سے ہوا۔ مگر سامنے کھڑے لڑکے نے یہ زحمت نہیں کی تھی۔ زحمت کرنا تو دور، وہ بڑا جھنجھلایا ہوا سا اور بڑی کوفت میں مبتلا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ اس لمحے اپنے کمرے میں بھی وجود نہ چاہتا ہو اس کا۔ اور یہی چیز سندس کو مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ اسے شاید خود بھی خبر نہ ہو کہ اس کے کان مکمل لال پڑ گئے تھے۔ جہاں اس کا غصہ عروج پر تھا، وہیں مقابل کی بیزاریت بھی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پورے 3 منٹ کمرے میں مکمل خاموشی کا راج رہا۔ جب دیکھا کہ وہ نہیں جا رہی، ڈھیٹ بنی کھڑی ہے، تو وہ بھی بے شرم بنتا اس کے سامنے ہی ٹاول کھولنا شروع ہوا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً فوراً وہاں سے رفو چکر ہو جاتی، مگر وہ سندس مہر تھی، دنیا کی نہایت ڈھیٹ لڑکی۔
وہ نہ ہلی، بلکہ اس کی آنکھیں اب چیلنج دے رہی تھیں کہ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا احسن کے نیچر کو کہ وہ کس قدر شرمیلا ہے۔ بے شرم! نہایت بھرم کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ اپنے ٹاول تک لے کر گیا اور ٹاول کے تھوڑے سے حصے کو جو پیٹ میں اندر کی جانب مڑا ہوا تھا اسے بڑی آہستگی سے باہر نکالا، اور پھر نہایت ہی سلو موشن میں ٹاول کا جو اس کے وجود کے گرد بندھا حصار تھا اسے کھولنے لگا۔ آنکھیں اس کی سندس پر ہی جمی تھی، جیسے موقع دے رہی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، چلی جاؤ، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا آج۔ اس کا کمرہ ہے، اس کی زندگی ہے، وہ کوئی حق نہیں رکھتی ریجیکٹ کرنے کے بعد ایکسپلینیشن مانگنے کا، اور نہ ہی وہ دینے والا ہے۔ جب سندس نے دیکھا کہ احسن نہیں پیچھے ہٹ رہا تو پہلی بار اسے مقابل کی بے باکی سے خوف آیا، اور وہ غصے سے پاؤں پٹک کر بے شرم کہتی مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ کھانا لگا دیا، آ جاؤ۔ احسن کے کمرے سے آنے کے بعد وہ کسی اندھے طوفان کی طرح صوفے کی جانب بڑھی، وہاں سے اپنا موبائل پرس اٹھایا اور تیز قدم لیتی اب باہر کی جانب بڑھنے لگی، مگر وہ 2-3 قدم ہی چل سکی تھی ابھی جب اقرا کی پیچھے سے آواز آئی، کال آئی ہے آفس سے، مجھے ذرا جلدی نکلنا ہوگا، پھر کبھی کھاؤں گی، اوکے، اللہ حافظ۔ پہلی بار وہ معصوم سی نظر آنے والی اقرا اسے زہر لگ رہی تھی، ایک طوفان ہی تھا جو وہ اپنے اندر سموئے کھڑی تھی اس وقت، نہیں جانتی اگر مزید وہاں رکی تو کیا کہہ دے، اس لیے بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جائے 2 جملے ادا کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ یہ تو ٹھنڈا ہو رہا ہے بالکل۔ اس کی گاڑی پورش میں آ کر رکی تو دروازہ کھولتے ہی مائدہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ڈیلیوری بوائے سے لڑ رہی تھی جو پہلے تو کافی دیر سے آیا تھا، اوپر سے کھانا بھی ٹھنڈا لایا۔ میم میں بتا تو رہا ہوں میری بائک خراب ہو گئی تھی، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، آپ اس بار رکھ لیں۔ اس ڈیلیوری بوائے کے لہجے میں التجا تھی۔ تم نے کل بھی یہی کہا تھا، میں تمہیں پاگل نظر آتی ہوں یہاں؟ چپاتیاں ٹھنڈی ہونے کے بعد بالکل چمڑی جیسی بن جاتی ہیں، دانتوں سے چبائی تک نہیں جاتی، سالن الگ بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ وہ کل بھی کھانا نہ کھا پانے کی وجہ سے بھوکی سوئی تھی، اور آج پھر یہی ہونے والا تھا، جس کے سبب وہ بہت چڑچڑا رہی تھی، غصہ ہو رہی تھی۔ پریگنینسی میں ویسے بھی بڑی مشکل سے کوئی ذائقہ زبان کو سمجھ آتا ہے، پھر جو کھاتی الٹی ہو جاتی، یہ الگ مسئلہ چل رہا تھا۔ ایسے میں چمڑی جیسی روٹی اور بے ذائقہ سالن کیسے حلق سے اترے گا اس کے؟ میم آپ خود دیکھیں، بائک کی چین خراب ہو گئی ہے، کل بھی اسی نے پریشان کیا اور آج بھی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آج ہی جا کر اسے بنوا لوں گا، آپ کو پھر شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آج مینیج کر لیں، اگر میں واپس لے کر گیا تو اس کے پیسے بھی میری تنخواہ سے کٹیں گے۔ وہ ڈیلیوری بوائے ایسا لگا بس اب رو دے گا۔ وہ تھا بھی کم عمر کا لڑکا جس کے سبب شہزاد کو اس پہ ترس آیا۔ کتنے پیسے ہوئے مجھے بتاؤ؟ اچانک سے پیچھے آنے والی آواز پر مائدہ اور وہ ڈیلیوری بوائے دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ اپنی والیٹ سے پیسے نکال رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈیلیوری بوائے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑی، جبکہ مائدہ نے نہایت خار بھری نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہوتا کون ہے اس کے معاملے میں بولنے والا؟ صاحب 600 روپے، وہ تیزی سے بولا۔ او ہیلو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں حاتم تائی بننے کی یہاں پر، میں خود مینج کر سکتی ہوں اپنے مسئلے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ یہ لو، تم یہ لو اور جاؤ، شہزاد نے 1000 کا نوٹ اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ مائدہ کی بات پر کب کان دھرے تھے اس وجیح مرد نے؟ 1000 کا نوٹ دیکھتے ہی اس ڈیلیوری بوائے کی آنکھیں جگنوؤں کی طرح جگمگانے لگی۔ اس نے فوراً وہ پیسے لیے، مگر ابھی وہ اس نوٹ کی نرمی کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کر پاتا، اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے وہ 1000 کا نوٹ مائدہ نے چھینا۔ تم ہوتے کون ہو میرے بدلے کے پیسے دینے والے؟ اس کی جانب دیکھ وہ لال پیلی ہوتی بپھر کر استفسار کرنے لگی۔ تم نہیں جانتی میں کون ہوں تمہارا؟ وہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہاں ڈیلیوری بوائے سے 600-700 روپے جیسے چھوٹی رقم کے لیے لڑا نہیں جاتا دروازے پہ کھڑا ہو کر، اور نہ ہی کسی ڈرائیور سے منہ ماری کی جاتی ہے، مگر وہ یہ سب برداشت کر رہا تھا اس لڑکی کی خاطر۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا؟ ہر بار ملازمین اور باہر والوں کے سامنے تماشا لگانا کیا یہ ضروری ہے؟ وہ کیوں اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں کرتی؟
وہ ایک معمولی سے ڈلیوری بوائے کے سامنے کیے جانے والے اس سوال پر بری طرح جل گیا تھا۔ اور کیوں کرنا جلے؟ کیا وہ نہیں جانتی وہ کس رشتے سے اس گھر میں رہتی ہے؟ یا وہ ہر آدمی کے گھر رہنے چلی جائے گی اس طرح جیسے اس کے گھر آ گئی ہے؟ نہیں نا، یقیناً وہ جانتی ہے ان کے درمیان کیا رشتہ ہے، پھر کیوں سوال اٹھا رہی ہے؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں عام لوگوں کی طرح ایک جگہ بیٹھ کر پرسکون انداز میں اپنے مسئلے حل نہیں کر پاتے۔ جس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال اس وجیح مرد نے روبدار انداز میں پوچھا، ایک دو لمحوں کے لیے مائدہ لب بھینچ گئی، نہیں کہہ سکی کہ نہیں جانتی۔ وہ مضبوط رشتہ جو اب زبان پر نہیں آتا، جس کا اقرار نہیں کیا جاتا، جس کا ذکر عام نہیں ہوتا، لیکن دل تو دونوں کے جانتے تھے، وہ ہے، اور وہی ہے جو دونوں کو باندھے ہوئے ہے۔ کوئی بھی با کردار عورت ایسے ہی کسی مرد کے گھر میں آ کر نہیں رہنے لگ جاتی، اور نہ ہی کوئی بھی مرد اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کسی عورت کو رکھ لیتا ہے، خاص طور پہ عزت والا مرد، جسے کل کو اپنے بچوں کو جواب دینا ہے کہ وہ عورت کون ہے جسے وہ اپنے ساتھ رکھ رہا ہے۔ یہ رکھو اور جاؤ۔ شہزاد نے پھر ایک 1,000 کا نوٹ نکال کر اس کے آگے بڑھا دیا تھا۔ دوبارہ نہ چھن جائے اس خوف سے وہ ڈلیوری بوائے تیزی سے وہ نوٹ لے کر شکریہ ادا کرتا باہر کی جانب لپکا۔ کیا کر رہے ہو؟ واپس دو۔ ابھی وہ ڈلیوری بوائے کو پیسے دینے پر اسے شدید احتجاجی نگاہوں سے دیکھ ہی رہی تھی جب اس نوجوان نے بڑی پھرتی سے اس کے ہاتھ میں موجود شاپر کو جھپٹ لیا۔ بابا یہ لیں، آرام سے کھائیں۔ وہ اپنا کھانا چھیننے کے لیے ابھی اس کی جانب بڑھ ہی رہی تھی جب شہزاد نے آنکھوں کے اشارے سے پاس کھڑے چوکیدار کو بلایا اور اسے وہ شاپر پکڑا دی۔ وہ چوکیدار بیچارہ بڑی آزمائش میں آ گیا تھا۔ کبھی وہ اپنے مالک کو دیکھتا اور کبھی اس لڑکی کو جو بڑی پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ وہ کھانا مائدہ کا ہے کیونکہ روز ہی آتا تھا، مگر کھانا نہ لے کر وہ اپنے مالک کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ شکریہ صاحب۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ کے ساتھ اس نے وہ کھانا لفظی شکریہ کے ساتھ لیا اور پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم اپنے کام سے کام نہیں رکھتے؟ وہ پہلے ہی جھنجھلائی ہوئی سی تھی، اب تو جیسے مزید پارا ہائی ہوا ہو کہ بس نہ چلتا ہو اس کا منہ نوچ ڈالے۔ غصے کی شدت اس قدر تھی کہ بے ساختہ چیخی تھی وہ اس پر۔ ایک تو اس کی آنکھیں پہلے ہی بڑی بڑی تھی، اوپر سے جب وہ غصے میں چیخ رہی تھی تو لگا باہر ہی نکل آئیں گی۔ وہ کب سے کھانے کا انتظار کر رہی تھی، بڑی مشکل سے کھانا آیا تو وہ بھی ٹھنڈا، اور اس پر ظلم یہ کہ وہ بھی اس ستمگر نے چوکیدار کو دے دیا۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ دوبارہ آرڈر دینے کا مطلب تھا ایک اور لمبا انتظار۔ بھوک تو پہلے ہی اسے نڈھال کیے جا رہی تھی، کلیجہ جیسے سکڑتا جا رہا تھا، پیٹ میں اینٹھن سی اٹھ رہی تھی، اور جھنجھلاہٹ کا عالم یہ تھا کہ بس نہ چلتا ہو، چلتی ہواؤں سے بھی لڑ پڑے۔ کھانا کھانا ہے نا؟ چلو آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ وہ چیخ رہی تھی اس پر، بغیر یہ لحاظ کرے کہ گھر میں ملازمین ہیں جو دیکھیں گے اور پھر باتیں بنائیں گے، اس کی عزت خراب ہوگی۔ اس خوبرو نوجوان کو شدید غصہ آیا تھا، اتنا کہ ایک لمحے کے لیے دل چاہا اس لڑکی کو گلے سے پکڑ لے، مگر پھر اس کے سخت لہجے سے زیادہ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی سرخ ڈوروں پر توجہ گئی۔ پھر پہلا خیال اپنی عزت کا نہ آیا، اس کی طبیعت کا آیا۔ دونوں مٹھیوں کو کس کے بھینچتے غصہ پینے کی کوشش کی اس نے۔ اب وہ تھوڑی دیر تک سناتی رہی اور وہ خاموشی سے سنتا رہا، یہاں تک کہ وہ خود خاموش ہوئی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ جب دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئی ہے، اب مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی، تو ایک قدم آگے آیا۔ مائدہ کا دماغ تیار تھا کہ اب وہ جواب دے گا، کیونکہ غصہ تو اس کی بھی ناک پہ دھرا رہتا ہے، اوپر سے ہے بھی کمینہ، بڑی کڑوی زبان کا مالک۔ مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس، جب وہ نرمی سے ہاتھ پکڑ کر گویا ہوا تو وہ ایک دو لمحوں کے لیے اپنا غصہ بھول کر مارے شوق کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے کھڑا شخص شہزاد مہر نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اسے تو کچھ کڑوا بولنا تھا، کچھ بھی، مگر کڑوا۔ وہ کہاں پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا تھا۔ تم چیخ کیوں نہیں رہے مجھ پر؟ وہ کلائی تھامے جب گاڑی تک لایا تو بجائے گاڑی میں بیٹھنے کے وہ اب اس کی جانب دیکھ تجسس سے پوچھنے لگی۔ تجسس سے کہیں زیادہ الجھا پن تھا اس کے لہجے میں، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو اس لمحے پر۔
اور میں کیوں چیخوں گا تم پر؟ انجان بنتے استفسار کیا، کیونکہ کیا بولتی کہ اس کی توقع تھی کہ اب وہ اس پہ چیخے گا، غصہ کرے گا، اور اس بار وہ بھی برداشت نہیں کرے گی اور گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ سب کچھ دماغ میں تیار تھا اس کے، مگر وہ غصہ ہوا ہی نہیں۔ پاپا آپ پانی سے لڑ رہے ہو؟ پیچھے سے آنے والی ننھی معصوم سی آواز نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ نہیں تو، مگر آپ کی آنی مجھ سے لڑ رہی ہے۔ دنیا جہاں کی مظلومیت اپنے چہرے پر سجائے، فوراً ہی بیٹی سے شکایت کی۔ میں لڑ رہی تھی؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ دیکھو، ایکسپٹ بھی کر رہی ہیں کہ میں لڑ رہی تھی۔ شہزاد نے اس کے الفاظوں کا ہی اس کے خلاف استعمال کیا تھا۔ مگر ہماری آنی نہیں لڑتی۔ وہ ابراہیم تھا جو مائدہ کی حمایت میں آ کر اکڑ کر بولا۔ تو کیا میں لڑتا ہوں؟ اس کے بھرم سے پوچھتے ہی بچوں اور مائدہ نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا، جس پر وہ گہرا سانس لے کر بے بسی سے تینوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ چلو بلیک ویڈو کی تو خیر ہے، لیکن وہ دونوں، کیا وہ بھول گئے تھے کہ وہ ان کا باپ ہے نا آخر بلیک ویڈو؟ وہ دانت پیستے ہوئے زیر لب کڑکڑایا تھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، کپڑے چینج کر کے آؤ، کھانا کھانے چلتے ہیں۔ آپ کی آنی کو بھی بھوک لگ رہی ہے اور مجھے بھی۔ اس نے اب سر جھٹکتے ہوئے موضوع کو یکدم بدلا۔ میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، میں آئس کریم کھاؤں گی پاپا۔ ثنا کے کہتے ہی وہ مسکرا دیا تھا۔ اوکے پرنسس۔ پاپا باہر جانا ضروری ہے، گھر میں ہی کھا لیتے ہیں نا؟ ابراہیم منہ بسور کر بولا۔ اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ باہر جا کر کھانا کھانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا باہر کھانا کھانے، کیونکہ جب بھی وہ لوگ باہر جاتے ہیں مائدہ کے ساتھ، پتہ نہیں کیسے اس ڈاکٹر سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو اسے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ کی آنے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، انہیں باہر کے کھانے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں آج کل، اس لیے بہتر ہے کہ باہر کا ہی کھلا دیں انہیں، ورنہ خواہ مخواہ اپنی امی سے ہماری شکایت کر دیں گی کہ مجھے کھانا بھی نہیں کھلاتے یہ لوگ۔ ان کے درمیان کی چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ تھیں جو بچوں کو نہیں بتائی جا سکتی تھیں، اس لیے جتنا ہلکے پھلکے انداز میں وہ انہیں سمجھا سکتا تھا اس نے سمجھایا۔ کیا آنی کی ماما غصے والی ہیں؟ ثنا نے بڑے تجسس سے اپنے معصوم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ آنی کی ماما ہے، وہ آنی جیسی ہی ہوں گی، پیاری پیاری۔ ابھی مائدہ ثنا کی بات کا جواب دینے ہی لگی تھی جب ابراہیم بازی لے گیا اور بڑے پیارے سے انداز میں اس نے مائدہ کی والدہ کو ڈیفائن کیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے شدید غصہ تھی، شدید جھنجھلائی ہوئی، وہ غصہ اور جھنجھلاہٹ بچوں کی ان میٹھی باتوں میں کب غائب ہوا اسے خود نہیں خبر۔ خبر ہے تو فقط اتنی کہ وہ ابراہیم کی بات پر بڑی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کھڑی تھی۔ اب آپ لوگ اپنی آنی کے قصیدے ہی پڑھتے رہو گے یا جلدی سے جا کر تیار ہو کر بھی آؤ گے؟ وہ ہلکا سا جھنجھلا کر بولا تھا، جس پر ثنا تو تیزی سے اندر بھاگی تھی، مگر ابراہیم کچھ دیر اپنے والد کی جانب التجائی نظروں سے دیکھتا رہا کہ شاید وہ ابھی بھی اپنا باہر جانے کا فیصلہ ترک کر دیں۔ جاؤ ابراہیم، دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ہی بچے شروع سے شوقین ہیں اس کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے، بلکہ ان کی تو شکایت ہی یہی ہوتی اس سے کہ وہ انہیں باہر گھمانے لے کر نہیں جاتا، انہیں وقت نہیں دیتا جیسے اور بچوں کے پاپا دیتے ہیں۔ پھر آج جب وہ لے کے جا رہا تھا تو ابراہیم جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ یہی سوچ کر وہ الجھا۔ اس کے دوبارہ کہنے پر ابراہیم نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا تھا تیار ہونے۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اچانک اس بلیک ویڈو کو بچوں کے پیچھے جاتا دیکھا تو وہ تیزی سے پوچھ اٹھا۔ تمہیں میرا یہ حلیہ باہر جانے کے قابل لگ رہا ہے؟ اس لڑکی نے دانت پیستے ہوئے جل کر پوچھا تھا۔ تمہیں کون دیکھ رہا ہے ویسے بھی؟ لاپرواہی سے کہتے گاڑی کا ڈور اوپن کر دیا اس کے لیے۔ جواباً اس لڑکی نے کاٹ دار نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا؟ تیزی سے اس کی جانب آ کر وہ جلے بھنے سے لہجے میں ایک ابروج کا کر استفسار کرنے لگی۔ جس لڑکی نے بچپن سے ہی اپنے بارے میں سنا ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جسے ہمیشہ کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا ٹائٹل ملا ہو، وہ کیسے مان لے کہ اسے کوئی نہیں دیکھے گا؟ شہزاد کا وہ جملہ اسے اپنی شدید تذلیل محسوس ہوا۔ وہ اتنا کمتر کیوں دیکھتا ہے اسے؟ ہر کوئی اندھا تھوڑی ہوتا ہے اس کی طرح۔
30 سال کی عمر ہونے کے باوجود اس کی پھپھو کا بیٹا مر رہا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھے گا، جبکہ دوسری جانب اس نوجوان کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں بپھری ہوئی شیرنی کی طرح پلٹ وار کرنے آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، بس وہ چاہتا ہے اسے کوئی نہ دیکھے۔ بھولا نہیں تھا وہ، جب وہ ریسٹورانٹ میں سندس کے ساتھ آئی تھی تو اپنے سادہ حلیے میں بھی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہیں شاید پتا نہیں ہے، ابھی بھی میری پھپھو کے بیٹے کا رشتہ آیا ہوا ہے میرے لیے، صرف ہاں کرنے کی دیر ہے میری، بارات لے آئے گا وہ دوسرے دن۔ اس نے ایک ایک لفظ بڑا جتاتے ہوئے ادا کیا تھا مقابل کو، تاکہ وہ جان لے کمتر نہیں ہے وہ خوبصورتی میں۔ آج بھی مرتے ہیں لوگ اس پر۔ وہی تھی جو پہلے بھی کسی کو اس کے آگے نہیں دیکھتی تھی، اور آج بھی اس کے لیے وفادار بنی ہوئی ہے، جبکہ وہ تو اس رشتے کو مانتا تک نہیں۔ تم یہ سب مجھے جلانے کے لیے بتا رہی ہو؟ وہ چھوٹی آنکھیں کر استفسار کرنے لگا۔ اس کے جبڑوں میں تناؤ آ گیا تھا، ہاتھ کی مٹھیاں بھی اس نے بھینچ لیں، چہرے پہ سرخی امٹ آئی۔ بات خوبصورتی کی ہو رہی تھی، فلیکس مارنا بھی تھا تو خوبصورتی پہ مارتی، خامخواہ پھپھو کے بیٹے کو کیوں گھسیٹ لائی تھی درمیان میں؟ میں تو وہی بتا رہی ہوں جو سچ ہے۔ اس نے پیشانی پر جھولتی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح تفاخر جھلک رہا تھا۔ خوش نصیب ہے وہ زیر لب سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ اسے لگا کچھ غلط سن لیا ہے اس نے، اس لیے دوبارہ پوچھا۔ یہی کہ خوش نصیب ہے وہ، میں ہی بیچارہ پھنس گیا بس۔ کڑوا سا منہ بنا کر کہتا وہ دل ہی تو جلا گیا تھا اس لڑکی کا۔ اچھا، پھر یہ بدقسمتی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر ہونٹوں پر ایک دل جلی سی مسکراہٹ ابری۔ جب وہ چھوڑ دینے کی بات کر رہی تھی تو اس کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا اس حوالے سے، ذرا برابر بھی نہیں۔ یہ تو سندس اور اس کی والدہ تھے جنہیں لگتا ہے کہ شہزاد کا ہونا اس کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ذہنی طور پر شہزاد کو اپنی زندگی سے نکال چکی تھی اور اپنا بچہ اکیلے پالنے کا پلان بھی کر چکی تھی۔ اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ اس لڑکی نے پہلی بار چھوڑ دینے کے لفظ کو ادا کیا تھا، وہ بھی بے نیاز سے لہجے میں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ نوجوان ساکت ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ نہیں بتا سکتا دل میں کتنی زور سے ٹیس اٹھی تھی اس کے۔ بلکہ اچھا ہے کہ میرا بیبی دنیا میں آنے سے پہلے پہلے ہمارے درمیان علیحدگی ہو جا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم تیار ہونے جا رہی تھی نا، پلیز جاؤ، دماغ نہ کھاؤ میرا کھڑے ہو کر یہاں۔ وہ اس قدر جھنجھلا کر دنیا جہاں کی بیزاریت لہجے میں سموئے گویا ہوا تھا کہ مائدہ تپ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر اسے ایک قتل جائز ہوتا تو یقیناً وہ شہزاد مہر کا ہی کرتی۔ دفع ہو۔ پہلے تو وہ نوجوان اس سے شادی کو اپنے لیے بدقسمتی قرار دے رہا تھا، اور اب جب وہ آزاد کرنے کے لیے تیار ہے اسے اس بے معنی سے رشتے سے، تو بجائے خوش ہونے کے اس سے چڑ رہا ہے۔ عجیب، یہی سوچ کر غصے سے دانت پیستی اور جھنجھلا کر کہتی، وہ مڑ کر اب چل دی تھی۔ صرف کچھ ہی دیر میں بچے اور مائدہ تیار ہو کر آ گئے تھے۔ وہ کبھی نہ جاتی شہزاد مہر کے ساتھ اگر بل خود بھرنے کا ارادہ نہ ہوتا، پھر اسے ضرورت تھی باہر کی تازی ہوا کھانے کی۔ شہزاد نے انہیں آتا دیکھ فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ پیچھے سنا تیزی سے مسکراتی ہوئی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ پیچھے سے اس کی شرٹ کو ابراہیم نے پکڑ کر یکدم اسے روکا۔ اوہ! اپنے بھائی کے روکنے پر سنا نے فوراً آنکھیں میچی۔ کیا ہوا پرنسس، آؤ بیٹھو، شہزاد نے بڑے پیار سے کہا۔ نہیں، میں پیچھے بیٹھنا چاہتی ہوں ابراہیم کے ساتھ، پیچھے زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو پھر میرے ساتھ آگے کون بیٹھے گا؟ مائدہ انی کو بٹھا لیں، سنا کے مشورہ دیتے ہی اس نے مائدہ کی جانب دیکھا۔ نہیں، آپ بیٹھ جاؤ پرنسس آگے، میں ابراہیم کے ساتھ پیچھے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی اس ستمگر کے ساتھ جو ہر وقت اسے ڈیگریڈ کرتا رہتا ہے۔ پرنسس پلیز آپ آگے بیٹھو پاپا کے ساتھ، کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ کے نخرے لگ رہے ہیں، اور شہزاد مہر کسی کے نخرے نہیں اٹھاتا۔
آخری جملہ اس نے خاصا جتاتے ہوئے مائدہ کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ اگر وہ جلی ہوئی تھی تو سکون میں تو مقابل بھی نہ تھا۔ چہرہ اس کا بھی اناری تھا بالکل۔ جتنا وہ مائدہ کے کہے آخری جملے کو یاد کرتا اتنا ہی اس کے تپ چڑھتی۔ اور کیوں کرنا چڑھے؟ ڈائریکٹ علیحدگی کی بات کر کے چلی گئی وہ۔ کیوں وہ کہہ رہی تھی کہ بیبی ہونے سے پہلے پہلے علیحدہ ہو جاتے ہیں؟ کس بات کی جلدی تھی اسے؟ کیا کسی نے پرپوز کیا ہوا ہے؟ یقیناً ہاں، ورنہ ایک پریگننٹ عورت کو کیا جلدی ہو سکتی ہے طلاق کی؟ اور اس آخری خیال پر تو جیسے کانوں سے دھواں نکلنے لگا ہو۔ آنی آپ آگے بیٹھ جائیں نا پلیز، ثنا نے فوراً التجائی لہجے میں کہا۔ وہ اسے اپنے والد کے ساتھ آگے بیٹھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، بالکل ایک کپل کی طرح۔ میرا دل نہیں کرا جانے کا، آپ لوگ جا رہے ہو نا؟ میرے لیے کھانا پارسل لے آنا، میں پیمنٹ کر دوں گی اس کی۔ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے نرمی سے کہتی وہ مڑ کر جانے لگی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ بچے ضد کریں گے اب۔ شہزاد نے فوراً اپنے بچوں کی جانب دیکھا جن کے چہرے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو گئے تھے ایک ہی لمحے میں۔ انہیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا مائدہ کا آخری وقت میں پلان کینسل کرنا۔ کیا ہم نے کچھ غلط کہہ دیا آنی کو؟ ثنا اب ننھی ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے والد کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر پوچھنے لگی، جبکہ ابراہیم فوراً مائدہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ ابھی وہ لڑکی 4-5 قدم ہی چلی ہوگی جب اس کا دوپٹہ انجانی گرفت میں محسوس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو ابراہیم کی پیاری اور التجائی آنکھیں روبرو تھیں۔ آپ پیچھے بیٹھ جاؤ مگر ہمارے ساتھ چلو۔ مائدہ اس کی بات سن سوچ میں پڑی۔ انکار کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، خاص طور پہ اس کی آنکھوں کی التجا دیکھ کر۔ لمحہ بھر میں وہ خود کو کوئی ظالم محسوس کرنے لگی، جبکہ وہ نہیں تھی، مگر بچوں کی نظر میں تو وہی بن رہی تھی، چونکہ لاسٹ مومنٹ پر پلان کینسل اسی نے کیا تھا۔ آنی پاپا بول رہے ہیں وہ سوری ہیں، آپ کا پیچھے کا دل ہے تو پیچھے بیٹھ جاؤ۔ وہ ننھی پری شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی لائی تھی۔ جیسے ہی اس نے شہزاد کی جانب سے صلح کرنے کے لیے مائدہ کو سوری کا لفظ ادا کیا، ویسے ہی شہزاد نے فوراً نہایت احتجاجی اور اعتراضی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، مگر اس نے اگنور کیا تھا مکمل۔ میں کیوں سوری کرنے لگا؟ نخرے تمہاری آنی دکھا رہی ہے۔ اس نے تیزی سے پرزور احتجاج ظاہر کیا، وہ بھی ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے۔ دیکھیں پاپا، آپ پھر لڑ رہے ہیں ہماری آنی سے۔ ابراہیم دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر ناک کھلا کر گویا ہوا۔ میں لڑ رہا ہوں؟ سیریسلی؟ آہ! اگر مائدہ کی غلطی تھی اور وہ وائٹ بورڈ پر لال لال صاف چمک رہی تھی تو اس کے بچے کلر بلائنڈ تھے، بات ختم۔ انہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی اپنی آنے کی کوئی غلطی، اسی پہ الزام ڈال رہے تھے سارا۔ یہی دیکھ وہ بے بسی سے ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، 5 منٹ ہے تم لوگوں کے پاس، آنا ہو تو آ جانا ورنہ تینوں کو یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ لہجے میں دنیا جہاں کی بیزاریت لیے اعلانیہ کہتا وہ گاڑی کی جانب چل دیا تھا۔ 3 سے 4 منٹ گزرے بس اور بچے اس دشمن جاں کو زبردستی لے آئے۔ اپنی ضد کے مطابق وہ پیچھے بیٹھی تھی ابراہیم کے ساتھ، جبکہ ننھی ثنا اس کے ساتھ آگے بیٹھی۔ وہیں دوسری جانب احسن کیا آتے ہی واپس آفس کے کاموں میں لگ گئے ہو، چلو بند کرو اسے۔ میرا خاتون نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جب اسے فائلوں کے ڈھیر کے درمیان گھرا دیکھا تو فوراً فکر مند ہو کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھی اور فائل اس کے ہاتھ سے لے کر بند کر دی۔ پر موم بہت کام ہے جو پینڈنگ پر ہے، وہ تیزی سے احتجاجاً گویا ہوا تھا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتے، اس لیے چھوڑ دو یہ سب اور اپنی صحت پر دھیان دو صرف۔ میرے لیے تم سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں۔ جب آپ بیمار ہو کر بستر پہ پڑتے ہو سارے کام ٹھہر جاتے ہیں، لگتا ہے جیسے ساری چیزیں ختم ہو گئیں، مگر جیسے ہی آپ واپس کاموں کی جانب آتے ہو ایسا لگتا ہے ہر چیز ضروری ہے۔ یہ نہیں کیا تو وہ نقصان ہو جائے گا، وہ نہیں کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، حتیٰ کہ انسان چل دیتا ہے مگر کام وہیں رہ جاتے ہیں۔ اپنی والدہ کی بات سن وہ پھیکا سا مسکرایا۔ چلو اٹھو، شاباش، اقرا بھی آئی ہوئی ہے، اسے کہیں باہر گھمانے لے جاؤ، کھانا وانا کھلا کر لاؤ، کیا سوچے گی؟ خالہ میرا کوئی خیال ہی نہیں کر رہی، اپنے بیٹے میں لگی ہوئی ہیں، اور نہ ان کا بیٹا مجھے پوچھ رہا ہے۔
ابھی وہ بول کر بھی خاموش نہیں ہوئی تھی کہ احسن نے ان کی جانب دیکھ تیزی سے استفسار کیا، آپ نے اقرا کو کیوں بلایا ہے موم؟ وہ بے وقوف نہیں ہے جو نہ سمجھ سکے کہ اقرا کو اچانک کیوں بلایا ہے اس کی ماں نے۔ میں نے نہیں بلایا، وہ خود تمہاری بیماری کا سن کر آئی ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو میں اس سے کہوں کہ جاؤ بھائی، میرے بیٹے کو پسند نہیں آ رہا تمہارا یہاں آنا؟ وہ منہ بسور کر چوٹ کرنے والے انداز میں بول اٹھی، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو پھر کیوں اس کے آنے پر سوال اٹھا رہے ہو؟ رہنے دو اسے آرام سے یہاں پر۔ کون سا وہ بچپن کی طرح تمہاری کاپیز میں سے پیجز نکال کر لو لیٹر بنا رہی ہے؟ انہوں نے آخری جملہ جب ادا کیا تو بے اختیار وہ خود بھی ہنس دی تھی اس لڑکی کی نادان حرکتوں کو یاد کر کے۔ پلیز مت یاد دلائیں مجھے کتنا امبیرسنگ تھا وہ سب۔ احسن نے وہ سب یاد کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا مارے شرمندگی کے۔ اف کس قدر جھلی تھی وہ، کیسے لو لیٹر لے کر اس کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ کون کرتا ہے ایسے، وہ بھی اس کے سارے دوستوں کے سامنے؟ مانا اس کے والدین نہیں تھے اور خالہ نے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا کہ اسے اپنی بہو بنائیں گی، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی تم لو لیٹر لے کر پیچھے پڑ جاؤ۔ اچھا یہ پرانی باتیں چھوڑو اور اسے باہر گھما کر لے آؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گی اور تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ وہ نہیں مان رہا تھا مگر عمیرہ خاتون بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ اس قدر ضد کی کہ آخر کار وہ مجبور ہوا تیار ہو کر اقرا کو لے کر جانے پر۔ تیار ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے شہزاد کو کال ملائی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس وقت۔ ہیلو، ہیلو کہاں ہے تو؟ احسن کے سوال کرتے ہی شہزاد سوچ میں پڑا۔ اس نے فوراً ریئر ویو مرر سے مائدہ کی جانب دیکھا۔ بچوں کے ساتھ ہوں، کیوں کوئی کام تھا؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ ہاں میری کزن آئی ہوئی ہے۔ اقرا؟ شہزاد نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اندازہ لگایا۔ ہاں پلان بنا لے یار، کھانا کھا لیتے ہیں سب باہر، ورنہ اکیلے اسے کہاں لے کر گھوموں گا؟ وہ تھوڑا بیزاریت سے کہتا محسوس ہوا، جبکہ شہزاد جانتا ہے وہ بیزاریت نہیں ہے، وہ دراصل اس لڑکے کی اقرا کو لے کر تھاٹ فلنس ہے۔ وہ اس کا نازک دل نہیں دکھانا چاہتا، اس لیے غلط امیدیں نہیں دیتا اسے کبھی۔ احسن کی بات سن اس حسین نوجوان نے دوبارہ ریئر ویو مرر کی جانب دیکھا۔ صرف احسن ہوتا تو وہ فوراً بتا دیتا کہ وہ کس ریسٹورانٹ جا رہا ہے تاکہ وہ جوائن کر لے انہیں، لیکن اس کے ساتھ اقرا بھی تھی۔ اوپر سے اقرا سبھی کو جانتی تھی، مائدہ کو اس کے ساتھ دیکھ کر یقیناً وہ سوال کرے گی، پھر کیا جواب دے گا وہ؟ اوپر سے سارے سوئے ڈورے ہیں، ایک کو خبر لگنے کی دیر ہے سارے جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی یہ بات۔ پھر مائدہ وہ بلیک وڈو، وہ اپنے ہاتھوں سے خون کر دے گی اس کا، اگر یہ بات ذرا سے بھی گھر سے نکلی تو۔ بلکہ اچھا ہے کہ میرا بیبی دنیا میں آنے سے پہلے پہلے ہمارے درمیان علیحدگی ہو جا۔ یہ جملے اچانک اسے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دینے لگے۔ اگلے ہی پل ایک اور خیال دماغ میں آیا، جس کے آتے ہی اس نے پھر ریئر ویو مرر میں اس دشمن جاں کی جانب دیکھا جو مغرور سی اور بڑی بے نیاز بنی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اسے سزا میں بٹھایا ہو۔ کچھ لمحے بڑی مفاہمانہ نظروں سے اسے تکنے کے بعد اس نے احسن کو بتا دیا کہ وہ کون سے ریسٹورانٹ جا رہا ہے اور کہا کہ وہ بھی وہیں آ جائیں۔ شہزاد کی نظر میں وہ جو بڑی مغرور سی بیٹھی تھی، وہ کیا جانے دراصل وہ بیچاری تو دل ہی دل رو رہی تھی۔ اس ستمگر کو اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں ہنستا مسکراتا باتیں کرتا دیکھ دل میں اب بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیا اس کا بچہ باپ کی محبت سے محروم رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ کیا وہ کبھی نہیں جان سکے گا کہ باپ کی شفقت اور محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا وہ کبھی بھی ثنا اور ابراہیم کی طرح اپنے باپ سے اپنے ناز نہیں اٹھوا سکے گا؟ کیسے ثنا ابراہیم بات بات پر اسے نخرے دکھاتے ہیں، اپنے لاڈ اٹھواتے ہیں، ضد کر کے اپنی باتیں منواتے ہیں اور وہ مانتا ہے۔ وہ واقعی ایک اچھا باپ ہے، لیکن صرف دیا کے بچوں کے لیے، اس کے بچے کے لیے نہیں۔ دل پر مایوسی چھاتی جا رہی تھی، جس کے سبب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو صاف کر ہی رہی تھی جب اسے اچانک محسوس ہوا کہ کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے بجلی کی پھرتی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہاں ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اور وہ بھی اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا، وہ محسوس کر رہی تھی کسی اندیکھے وجود کو اپنے پاس۔
اس نے تیزی سے گھبرا کر اب شہزاد کی جانب دیکھا جو اسے کسی سے فون پر بات کرتا نظر آیا۔ بچے ساتھ تھے، وہ انہیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، ساتھ ہی بار بار خوفزدہ نظروں سے اپنے برابر میں دیکھتی۔ وہاں بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کسی کی موجودگی کو، وہ موجودگی جو بہت بھاری تھی۔ شہزاد نے ابھی کال ڈسکنیکٹ کی ہی تھی جب اس کی نظر پھر اپنی دشمنے جاں پر گئی، اور اس بار وہ اسے بڑی بے چین سی نظر آئی، بڑی پریشان سی کچھ پڑتی ہوئی۔ چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے اس کے، جیسے خوفزدہ ہو کسی چیز سے۔ ساتھ ہی اس نے غور کیا کہ وہ اپنے برابر میں دیکھ رہی ہے جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ مائدہ تم ٹھیک ہو؟ شہزاد نے فوراً ہی گاڑی کو سائیڈ میں روک کر اس کی جانب مڑتے فکرمند لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں ہاں نہیں، تم میرے پاس آ جاؤ پلیز۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل پکڑ لیا ہو، سانسیں پھولنے لگیں، پیشانی پر پسینہ جھلک آیا۔ اس کی بات سنتے ہی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ سیٹ بیلٹ سے خود کو آزاد کرتا گاڑی سے اترا۔ ابراہیم کچھ دیر آپ آگے بیٹھو۔ ابراہیم کو گاڑی سے اتار کر اب وہ خود پیچھے بیٹھا۔ وہ اتنا ہڑبڑا گیا تھا کہ اس نے گاڑی کا ڈور تک بند نہیں کیا۔ شہزاد کچھ ہو رہا ہے۔ اچانک وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اسے یوں روتے دیکھ ایک لمحے کے لیے وہ نظر آئی، اور پھر جیسے اگلے پل اسے اپنی بیوی نظر آنے لگی، دیا بیڈ پر لیٹی ہوئی، تکلیف میں تڑپتی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے ایسے ہی آنسو بہ رہے تھے۔ شہزاد مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کچھ کرو۔ وہ دیا کی آواز تھی کرب سے بھری۔ دنیا کا سب سے بے بس انسان تھا اس لمحے وہ، کہ جب اس کی بیوی، اس کے بچوں کی ماں، اس کی محبت تڑپ رہی تھی، وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہسپتال کے بیڈ پر، تو وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا سوائے دلاسے دینے کے۔ سفید پڑتا چہرہ، مرجھایا ہوا وجود اور کرب سے لبریز بے رنگ آنکھیں۔ اپنے آخری دنوں میں وہ اس قدر نحیف و نزار ہو گئی تھی کہ دیکھنے والے کا دل کانپ اٹھتا۔ اس کی کلائیاں اتنی پتلی ہو چکی تھی کہ اگر کوئی اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بناتا تو وہ آسانی سے اس کی کلائی کے گرد بند ہو جاتا۔ یوں لگتا تھا جیسے جسم سے گوشت پگھل کر کہیں کھو گیا ہو اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں۔ شہزاد مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے سانس نہیں آ رہا، کوئی دل پکڑ رہا ہے میرا۔ وہ سن سکتا تھا مائدہ کے کہے جملے، دیکھ سکتا تھا اس کی آنکھوں سے جھلکتے آنسو اور تڑپتا وجود، لیکن اس کا اپنا دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا مارے خوف کے۔ لگا جیسے وقت پھر خود کو دہرا رہا ہو، لگا جیسے پھر اس سے سب کچھ چھینا جا رہا ہو۔ پاپا کچھ کریں، آنی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ گاڑی میں ابراہیم کے چیخنے کی آواز تھی جس پر شہزاد حواسوں میں لوٹا۔ شہزاد! وہ اس کا نام لے کر چیخ کر روئی۔ بظاہر اس کے پورے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن دل، وہ ایسا لگ رہا تھا ڈول رہا ہے، کسی وقت بھی بند ہو جائے گا، اور اس کی تکلیف اس قدر تھی کہ وہ چیخنے لگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نوجوان نے خاصا ہڑبڑا کر پوچھا۔ نہیں، بس لگ رہا ہے جیسے دل بند ہو جائے گا، کوئی میرا دل پکڑ رہا ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بمشکل بولی۔ کچھ نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ہے، حوصلہ رکھو۔ اس کے نرم ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر وہ حوصلہ دینے لگا، ساتھ ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ پاپا آنی کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں نا، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ ثنا اب روتے ہوئے بولی۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد چاروں کل پڑھنے لگا اور بار بار پڑھ کر مائدہ پر دم کرتا رہا۔ وہ اب خاموش نہیں ہو رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، نہ ہی وہ کسی کی کوئی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ مائدہ پہ وار ہو رہا ہے، جس سے کوئی ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکتا، اسے روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ اور اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا خود پر کہ کیوں وہ 2 دن سے اسے لے جا نہیں پا رہا عامل کے پاس، جبکہ وہ چاہتا ہے لے جانا، لیکن عامل کا جو مخصوص وقت ہے، اسی عین وقت اسے کوئی نہ کوئی ضروری کام آ جاتا ہے۔ کبھی والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی والدہ بلا لیتی ہیں، کبھی آفس میں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، جیسے کوئی روک رہا ہو۔ جاری ہے۔
تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. تو اب چلتے ہیں ریویو کی جانب. اور شروع میں جو سندس اور احسن اور اقرا کے سینز تھے، تو مجھے وہاں پہ اچھا لگا. مطلب اوبویسلی احسن بھی ایک انسان ہے کہ بہن، جب تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو اب کس حق سے تم اس سے ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہو اتنی بے شرمی کے ساتھ، کہ تم کیا چاہتی تھی؟ وہ ابھی بھی تمہارے پیچھے جو ہے وہ کتوں کی طرح بھاگے کہ ہاں بہن، سوری بہن نہیں، کہ ہاں بھائی تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا لیکن سٹل میں تمہیں جو ہے وہ اسی طرح ٹریٹ کروں گا جیسے میں پہلے کرتا، کیونکہ میں تو الو کا پٹھا ہوں. لیکن نہیں، اس نے بھی ڈگنیٹی ہونی چاہیے، اتنی ہر انسان میں ہونی چاہیے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ریجیکشن جس کو ملے پھر اس کو یہی ہے کہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے، اور پھر اس بندے سے دوبارہ لائک وہ والی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھے، اور نہ ہی اس کو اس طرح کے ایکسپیکٹیشنز رکھنے دے. کہ جب اوبیسلی جب تم نے صاف لفظوں میں اس کو منع کر دیا ہے تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، اس کو بھی برا لگا ہے. تو وہ مزے کا سین تھا اور اچھی جلی ہے سندس کی. مطلب مجھے غصہ آ رہا تھا کہ ایک اچھے خاصے بندے کو تم بلا وجہ کے ریجیکٹ کر رہی ہو، تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا. تو دیکھتے ہیں خیر احسن کس کے نصیب میں آتا ہے. سندس میڈم واقعی میں اس سے پیار کرتی ہے یا جسٹ وہی ایک اتھارٹی والا سین ہے کہ ہاں اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے تو میرا ہی رہے؟ کیا وہ والا سین ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے، ابھی دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہوتا ہے. اور دوسری جانب اس کا سین شہزاد اور اچھی خاصی لڑائی کر رہے تھے. لڑائی کرتے کرتے پھر جو ہے وہ گھومنے چلے گئے، اور وہ اس پوائنٹ میں مجھے مائدہ کے لیے بہت برا لگا. لائک جب وہ سوچ رہی تھی اپنے بچے کے بارے میں کہ مطلب اوبویسلی برا تو لگتا ہے کہ، اور اوپر سے شہزاد کے لیے مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے کہ تم کسی طرف تو لے کر جاؤ نا، کہ تم اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے اور اس کو رکھنا بھی نہیں چاہ رہے. کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ نکاح کیا ہے تم نے، ایک شرعی رشتہ رکھا ہوا ہے اس بچے کی ماں بننے والی، اور اسٹل اس کو ایسے چھپایا گناہ کی طرح کہ تم اس کے بارے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. تم مرد ہو، مرد کے پاس نا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی اس چیز کی کہ لائک میں نہیں کر سکتا. مرد سب کچھ کر لیتے ہوتے ہیں، جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو جب دیا کے ساتھ کر لیا تھا، ٹھیک ہے جو بھی ریزن رہی ہو، جادو کے ذریعے جو بھی، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو سوچے نا اس حوالے سے کہ میں کر کیا رہا ہوں. تو ابھی تک تو کلپریٹ جو ہے وہ شہزاد ہی ہے، اور 110%. اور بیچاری مائدہ کے ساتھ پھر سے وہی جادو والا. اور اللہ، وہ جیسے وہ دیکھتی ہے مجھے لگا شہزاد آ کے بیٹھا ہوگا، میں کوئی رومانٹک سین ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور وہاں پہ وہ پھر سے وہی جادو والا. اللہ، اتنا ڈراونا سین. دیکھتے ہیں یہ کب جان چھوٹتی ہے اس سے ان کی. تو خیر، ریویو زیادہ لمبا ہو گیا، تو آپ لوگ بھی ریویوز دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.